بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سر یہ بہت تیز ہے، اسے آزما کر دیکھیں۔ اس نے کہتے ہی افسر کے بازو میں چاقو کی نوک چبو دی، ایک ہلکی سی خراش ڈالی۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی کرنا چاہتا تھا، لیکن کبریا اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس سے بولا، آرام سے بیٹھو اور میری باتیں سنو۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میری بات مانتے رہو گے تو دوست ہوں، ورنہ دشمن۔ کیا چاہتے ہو؟ قیدی فرحات کو یہاں سے باہر لے جانے میں ہمارا ساتھ دو۔ ہرگز نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ تمہارے تو فرشتے بھی کریں گے۔ اس نے ایک ہلکا سا زلزلہ اس کے اندر پیدا کیا، ساتھ ہی اس کے منہ کو سختی سے بند رکھا تاکہ منہ سے چیخ نہ نکلے۔ وہ تکلیف سے تڑپتا ہوا کرسی سے نیچے فرش پر گر پڑا۔ اب اس کے اندر صرف وہی ایک ماتحت تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے بازو کے زخم کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ جب اس کی دماغی تکلیف کچھ کم ہوئی تو الپا نے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ ہمارا ساتھ دو گے یا زبردست زلزلہ پیدا کیا جائے؟ وہ کراتے ہوئے بولا، پلیز ایسا نہ کرو، میں تکلیف برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ٹیلی پیتھی کا زلزلہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو برداشت نہیں کر پاتے وہ مر جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے احکامات کی تعمیل کرو گے؟ میں مجبوراً ساتھ دوں گا، لیکن تمہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ ہمارے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے اندر آتے رہتے ہیں، وہ تمہارے آگے دیوار بن جائیں گے۔ کبریا نے کہا، ہم دیوار گرانا جانتے ہیں، تم چپ چاپ وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ الپا نے کہا، عمارت کے باہر گاڑی لانے کا حکم دو، ایک ایسی وین ہو جس میں بیمار کو آرام سے لے جا سکیں۔ افسر نے پوچھا، بیمار کون ہے؟ وہی فراد علی تیمور جو یہاں زمین کے نیچے قید ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں، وہ تو اتنا اہم ہے کہ یہاں سے فرار ہو گیا تو مجھے اور میرے بیوی بچوں کو گولی مار دی جائے گی۔ کبریا نے پھر ہلکا سا دماغی جھٹکا دیا۔ وہ پھر کرسی سے اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا منہ بند کیا گیا تھا، ورنہ وہ تکلیف کی شدت سے چیخیں مارنے لگتا۔ کبریا نے الپا سے کہا، سسٹر، یہ بہت وقت ضائع کر رہا ہے، ایسا نہ ہو اس کا کوئی خیال خونی کرنے والا آ جائے، وہ اس کے خیالات پڑھ کر ہمارے ارادوں کو معلوم کر لے گا۔ مجھے بھی یہی اندیشہ ہے۔ ہم اس ڈیٹ افسر کو اعلیٰ کار بنانے پر مجبور ہیں، فی الحال یہی ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس کی دماغی تکلیف کچھ کم ہوئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کبریا نے کہا، اب ہم تمہارے بیوی بچوں کے دماغوں میں جائیں گے اور انہیں بھی اسی طرح دماغی تکالیف میں مبتلا کریں گے۔ اس نے گھبرا کر کہا، نہیں، میرے بیوی بچوں کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرو، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ ابھی ایک وین باہر آ جائے گی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ انڈر گراؤنڈ سیل کے مسلح گارڈز کو حکم دو وہ قیدی کو یہاں لے آئیں۔ اس نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی، انٹرکام کے ذریعے حکم دیا، قیدی فرحات علی تیمور کو سیل سے نکالو اور اوپر لے آؤ، اسے آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچایا جائے گا۔ الپا نے کہا، اٹھو یہاں سے، اپنی وردی درست کرو اور اپنی افسرانہ شان کے ساتھ باہر چلو۔ یاد رکھو، ہم تمہارے اندر ہیں، تمہیں کوئی چلاکی دکھانے کا موقع نہیں دیں گے۔ کبریا انڈر گراؤنڈ سیل میں قیدی فرحات کے اندر آ گیا۔ مسلح گارڈز اسے آہنی سیل سے باہر لے آئے تھے۔ وہ بہت کمزور تھا، ایک گارڈ کے سہارے چل رہا تھا۔ پوچھ رہا تھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے اور ٹارچر نہ کرو، یہی مار ڈالو۔ ایک گارڈ نے کہا، ڈرو مت، تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خوف تھا کہ اس پر پھر درندگی سے تشدد کیا جائے گا۔ کبریا نے اس کے ذہن سے تشدد کو بھلا دیا۔ اس کے اندر حوصلہ پیدا کرنے لگا کہ یہاں سے باہر نکل کر اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود زندہ سلامت رہنے کے لیے فائٹ کرنا ہے۔ وہ ایک عرصے تک ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد لفٹ کے ذریعے اوپر سورج کی روشنی میں آیا۔ جیسے پہلی بار کھلی فضا میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اسے ایک وین کے اندر لیٹنے کو کہا گیا۔ یوگا جاننے والا افسر اب پوری طرح قابو میں تھا۔ الپا اور کبریا اس کی اور ایک ماتحت کے دماغوں میں تھے۔ ایک اور افسر نے آ کر اس اعلیٰ کار افسر سے پوچھا، آپ اچانک اس قیدی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ الپا کی مرضی کے مطابق بولا، ٹاپ سیکرٹ آرڈرز اکثر اچانک ملتے ہیں اور ان پر فوراً عمل کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے آرمی ہیڈ کوارٹر لے جا رہا ہوں، تم اپنے موبائل کے ذریعے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ اس افسر نے آرمی ہیڈ کوارٹر کے انچارج سے رابطہ کرنا چاہا۔ الپا اس کے اندر آ گئی۔ اس نے الپا کی مرضی کے مطابق الٹے سیدھے نمبر پنچ کیے۔ کبریا نے ہیڈ کوارٹر کے انچارج کی حیثیت سے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا، ہیلو، کیا بات ہے؟ اس افسر نے کہا، سر، آفیسر آن ڈیوٹی قیدی فرحات کو یہاں سے لے جا رہے ہیں، کیا جانے دیا جائے؟ یس، یہ ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے، اسے نہ روکو، فوراً آنے دو۔ آل رائٹ سر۔ افسر نے موبائل کو بند کرتے ہوئے اعلیٰ افسر سے کہا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ وین وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اسے ایک ماتحت ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ افسر بیٹھا ہوا تھا، پچھلی سیٹ پر قیدی فرحات لیٹا ہوا تھا۔ اب وہ قیدی نہیں رہا تھا، رہائی حاصل کر چکا تھا۔ فی الحال الپا اور کبریا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈمی فرحات کو جلد سے جلد طبی امداد پہنچا کر اسے ذہنی اور جسمانی طور پر توانا بنایا جائے۔
अंडर ग्राउंड सेल वाले थोड़ी देर तक मुतमिन रहे थे क्योंकि एक अफसर आर्मी हेडक्वार्टर से तस्दीक कर चुका था कि किसी टॉप सीक्रेट मामले में कैदी को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन आर्मी का आला अफसर प्लास्टिक सर्जरी के एक माहिर के साथ वहां आया। इसके साथ मेरे कदो कामत का एक शख्स था। इसे सर्जरी के जरिए डमी फरहाद बनाने का इरादा था। ऐसे वक्त वो माहिर कैदी फरहाद को भी सामने रखकर इसके चेहरे की स्टडी करना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि तहखाने के सेल में कैदी फरहाद नहीं है। इसे हेडक्वार्टर ले जाया गया है। हेडक्वार्टर से रब्ता किया गया। वहां से कहा गया ये गलत है, यहाँ से ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया है कि फरहाद को हेडक्वार्टर लाया जाए। ये समझ में आ गया कि मुखालफिन इस कैदी फरहाद को वहां से निकाल कर ले गए हैं। फौरन ही नंबर 7 को इतला दी गई। जासूस और फौजी जवान इसकी तलाश में निकल पड़े। वो वैन एक शाहराह के किनारे खड़ी हुई मिली। इसमें वो आलाकार बनने वाला अफसर अपने मातहत के साथ बैठा हुआ था। एक अफसर ने आकर पूछा वो कैदी कहाँ है। आलाकार अफसर ने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं इसे पिछली सीट पर लिटा कर ले जा रहा था। याद नहीं आ रहा है कि कहाँ ले जा रहा था। अचानक गाड़ी के तमाम पहिए पंक्चर हो गए। झूठ मत बोलो, गाड़ी का एक भी पहिया पंचर नहीं है। यही तो समझ में नहीं आता, ये तमाम पहिए पंक्चर होने के बाद फिर कैसे ठीक हो गए। दूसरे फौजी जवान गाड़ी के अंदर और बाहर दूर तक कैदी फरहाद को तलाश कर रहे थे। आला अफसर ने कहा अब वो नहीं मिलेगा, पता नहीं कितनी दूर निकल गया होगा। मेरी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी, कैदी इसमें बैठ कर गया है। नंबर 7 ने आकर कहा इसके ख्यालात बता रहे हैं कि वो ख्यालख्वानी करने वाले इसे मजबूर करके यहाँ तक ले आए थे। आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, ये भूल गया है कि वो गाड़ी कैसी थी, कार या वैन थी, किस मॉडल की थी, इसका कलर क्या था, इसे कुछ याद नहीं। अफसर ने कहा आप कैदी के अंदर जाकर मालूम कर सकते हैं। उन्होंने कैदी के दिमाग को लॉक कर दिया है, मेरी मालूमात का रास्ता बंद कर दिया है। तमाम एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को अलर्ट करो। प्राइवेट फ्लाइंग कंपनियों और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की चौकियों से कह दो कि किसी ऐसी बीमार को आगे ना जाने दें जो हड्डियों का ढांचा दिखाई देता हो। मुझे इतला मिलते ही मैं इसके दिमाग में जाऊंगा। वो बीमार सांस रोककर मुझे आने नहीं देगा तो इसे फौरन हिरासत में लिया जाए। बेशुमार जासूस और पुलिस वाले इसे तमाम अस्पतालों में भी ढूंढते फिर रहे थे। आला बीबी को पहले शुबा था कि किबरिया ने ही कैदी के दिमाग को लॉक किया है। अब इसे यकीन हो गया। इस आलाकार अफसर के ख्यालात बता रहे थे कि इसके अंदर 2 ख्यालख्वानी करने वाले आए थे। इनमें से एक औरत थी। ये समझ में आ गया कि वो अल्पा ही होगी। आला बीबी संजीदगी से गौर करने लगी कैदी फरहाद को हुआ क्यों किया गया है। ऐसी गैर मतवक्को चालें मामा ही चलती हैं। उन्होंने ही किबरिया को ऐसा करने का मशवरा दिया होगा। वो नंबर 7 के अंदर थी। ऐसे वक्त इतला मिली कि एक औरत एक मरीज को फ्लाइंग कंपनी के एक हेलीकॉप्टर से शिकागो ले जाना चाहती है। नंबर 7 ने इस कंपनी के इंचार्ज के जरिए इस मरीज की आवाज़ सुनी, फिर इसके अंदर पहुंचना चाहा तो इसने सांस रोक ली। वो हुलियों से भी हड्डियों का ढांचा दिखाई देता था। नंबर 7 ने वहां के सिक्योरिटी अफसर से कहा इसे फौरन हिरासत में लो, हमारे आदमी पहुंच रहे हैं। आला बीबी इस औरत के अंदर पहुंच गई। इसकी ख्यालात पड़ने लगी। वो मरीज इसका शौहर था। वो इलाज के लिए इसे शिकागो ले जा रही थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बीमारियों से लड़कर एक नई जिंदगी हासिल कर सकेगा। फिर भी एक कमजोर उम्मीद के सहारे वो इसे इलाज के लिए ले जा रही थी। आला बीबी ने इसकी सोच में पूछा क्या ये वाकई मेरा शौहर है। वो सर झुकाए बैठी हुई थी। इसकी अपनी सोच ने कहा हाँ ये मेरा शौहर है, पता नहीं क्यों इसे हिरासत में लिया गया है। इंटेलिजेंस वालों से पूछो तो वो कुछ बोलते नहीं, बस इतना कहते हैं कि इंतजार करो, इनका कोई बड़ा अफसर आने वाला है। आला बीबी ने फिर इसकी सोच में कहा क्या मैंने अपने शौहर का चेहरा गौर से देखा है। हो सकता है कहीं रास्ते में मेरा शौहर बदल गया हो, इसकी जगह कोई मुजरिम आ गया हो। वो औरत परेशान होकर सोचने लगी क्या ऐसा हो सकता है, मुजरिम छुपने के लिए ऐसी कोई हरकत कर सकता है। वो अपनी जगह से उठकर अपने शौहर के पास जाना चाहती थी। एक अफसर ने इसे रोकते हुए कहा तुम अभी इससे नहीं मिल सकोगी, पहले हमारे आला अफसर को आने दो। नंबर 7 ने ख्यालख्वानी के जरिए इस अफसर से कहा इसे जाने दो, मैं कैदी को पहचानना चाहता हूँ। इस औरत को जाने की इजाजत मिल गई। मरीज एक स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो करीब आकर इसे गौर से देखने लगी। ऐसे वक्त अल्पा इसके जहन पर मुसल्लत थी। वो औरत अल्पा की मर्जी के मुताबिक कहने लगी ये उसकी सूरत तो कुछ बदली हुई सी है। नंबर 7 ने एक अफसर के जरिए इस औरत से कहा इसे गौर से देखो क्या वाकई सूरत बदल गई है। वो बोली मुझे हड्डियों के ढांचे एक जैसे लगते हैं। ये कभी सेहतमंद और खूबरू था। जब मुझे आगोश में लेकर चूमता था तो मैं हवाओं में उड़ने लगती थी। ऐसा जबरदस्त मर्द किसी का ना होगा, और होगा तो मुझे क्या लेना, मेरे लिए ये एक ही काफी था। अफसर ने नागवारी से कहा ए क्या बकवास कर रही हो, जो बात पूछी जाए उसका जवाब दो। क्या जवाब दूं? अब इसे देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि ये वही जवान मर्द है जो मुझे देखते ही बींच लिया करता था।
افسر نے کہا اے تم پھر بہک رہی ہو، اس کی صورت دیکھو اور یقین سے کہو کہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ میں کیا کہوں، اسے دیکھ کر ایک فلمی گیت یاد آ رہا ہے، کبھی یہ اپنا لگتا ہے، کبھی بیگانہ لگتا ہے، کبھی پروانہ لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے۔ نمبر 7 نے پوچھا اگر یہ بیمار ہے تو سانس کیسے روک سکتا ہے؟ وہ بولی یہ دمے کا مریض ہے، سانس روک روک کر آتی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سانس روک رہا ہے۔ اس عورت کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا تھا کہ یہ ٹیلی پیتھی کا معاملہ ہے، وہ دماغ میں آنے سے روکنے کے لیے سانسیں روک رہا ہے۔ ایک دمے کا مریض اس طرح سانسیں نہیں روک سکتا تھا۔ اس بات سے شبہ یقین میں بدل گیا تھا کہ وہی قیدی فرہاد ہے۔ نمبر 7 نے اس افسر کے ذریعے کہا فرہاد تم سانسیں روک کر خود کو نہیں چھپا سکو گے، مجھے اپنے دماغ میں آنے دو اور کھل کر بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ تم ہماری کسٹڈی سے نکل کر نہیں جا سکو گے، ہمارے دشمن اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے ہیں۔ مریض نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھے کیوں حراست میں لیا گیا ہے، مجھ سے کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں؟ تم یا تو انجان بن رہے ہو یا تمہارے دماغ سے یہ حقیقت مٹا دی گئی ہے کہ تم فرہاد علی تیمور ہو اور یہاں سے فرار ہو رہے ہو۔ ہم تمہیں یہاں سے لے جا کر ترمیمی عمل کے ذریعے تمہارا برین واش کریں گے تو تمہیں اپنی اصلیت یاد آ جائے گی۔ مریض نے کراتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، بس ایک التجا ہے کسی ڈاکٹر کو بلائیں، میری طبیعت گھبرا رہی ہے۔ آفیسر نے ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا۔ ایک ڈاکٹر آ کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ الپا انہیں بڑی کامیابی سے الجھا رہی تھی، کبریا کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے ڈمی فرہاد کو ایک چھوٹے سے بنگلے میں لے آیا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون تنہا رہتی تھی۔ کبریا نے ڈمی فرہاد کو وہاں پہنچا کر اس کی ہمدردیاں حاصل کی تھیں، پھر خیال خوانی کے ذریعے بھی اسے متاثر کیا تھا۔ وہاں ایک تجربے کار ڈاکٹر کو بلا کر ڈمی فرہاد کا علاج کروایا جا رہا تھا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کا وہاں تک پہنچنا محال تھا۔ کبریا بہت محتاط تھا، وہاں پہنچنے والوں کو خیال خوانی کے ذریعے بھٹکا سکتا تھا۔ آرمی کے 3 اعلیٰ افسران نے اس ڈمی فرہاد کو قیدی بنا رکھا تھا۔ اس سلسلے میں نمبر 7 ان کا رازدار تھا۔ وہ ایک نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے نمبر 7 کو پہلی بار انڈر گراؤنڈ سیل میں لے گئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی خیال خوانی کرنے والا وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اعلیٰ بی بی اور کبریا نمبر 7 کے دماغ میں چھپ کر وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ہی ڈمی فرہاد ان 3 افسران کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ان میں سے ایک اعلیٰ افسر اس فلائنگ کمپنی میں آیا جہاں ایک مریض کو حراست میں رکھا گیا تھا۔ اس اعلیٰ افسر نے مریض کو بڑی توجہ سے دیکھا۔ نمبر 7 نے کہا سر آپ اسے چہرے سے پہچانتے ہیں، کیا یہ ہمارا قیدی ہے؟ اعلیٰ افسر نے کہا میں الجھ رہا ہوں، چہرے کی ساخت وہی ہے لیکن ناک نقشہ ذرا مختلف ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے چہرے پر تبدیلی کی گئی ہے۔ ایک ماہر کو بلا کر مختلف لوشنز کے ذریعے اس کے چہرے کو واش کیا گیا۔ بیچارے کے چہرے پر میک اپ نہیں تھا، وہ واش ہونے کے بعد ویسا ہی دکھائی دیا جیسا پہلے تھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے چہرے پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ نمبر 7 نے کہا سر یہ فرہاد نہیں ہے۔ نمبر 7 خود وہاں آ کر اس پر ترمیمی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ جو لوگ اس قیدی فرہاد کو لے جانا چاہتے ہیں اور نمبر 7 کو جسمانی طور پر وہاں موجود دیکھ کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کسی حد تک سمجھ میں آ گیا کہ وہ مریض فرہاد نہیں ہے، پھر بھی وہ پوری طرح تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ایک دمے کا مریض پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس کیسے روک لیتا ہے۔ انہوں نے ایک عامل کو بلایا، اس نے مریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمل کیا اور حکم دیا کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا، سانس نہیں روکے گا۔ مریض نے اس کا معمول بن کر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ تب نمبر 7 کو اس کے دماغ میں پہنچنے کا موقع ملا۔ اس کے خیالات پڑھتے ہی پتہ چلا کہ وہ قیدی فرہاد نہیں ہے، واقعی دمے کا ایک مریض ہے، اپنی بیوی کے ساتھ شکاگو جا رہا ہے۔ تب اعلیٰ بی بی نے سوچا میں نے خواہ مخواہ یہاں وقت ضائع کیا ہے، میں کبریا کے پاس جا کر بہت کچھ معلوم کر سکتی تھی۔ کبریا ڈمی فرہاد کے علاج پر توجہ دے رہا تھا۔ وہ اس ڈمی کو پناہ دینے کے لیے ایک بوڑھی خاتون کے مکان میں آیا تھا۔ وہ خاتون اس کی معمولہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ڈاکٹر کو بھی معمول بنایا تھا۔ وہ ڈاکٹر کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ رازداری سے کسی کا علاج کر رہا ہے۔ الپا نے اس سے کہا تھا جب تک اس پناہ گاہ میں رہو مجھے بھی اپنے دماغ میں نہ آنے دو، میں تمہارے اندر آؤں گی تو ایسے وقت تم اعلیٰ بی بی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکو گے۔ کبریا اس سلسلے میں محتاط تھا۔ اعلیٰ بی بی اس کے پاس آئی تو اس نے سانس روک لی، وہ واپس چلی گئی۔ کبریا نے اس کے دماغ میں آ کر کہا اعلیٰ میری بہن مجھے افسوس ہے، میں فی الحال تمہیں اپنے اندر نہیں آنے دوں گا۔ میں سمجھ گئی ڈمی کو تم لے گئے ہو، تعجب ہے بہت دیر سے سمجھ رہی ہو، مجھے یقین کی حد تک شبہ تھا، اب تصدیق ہو گئی۔ بائی دا وے وہ ناکارہ قیدی تمہارے کیا کام آئے گا؟ وہ تو اب تب میں مرنے والا ہے، تم اسے چھپانے اور اس کا علاج کروانے کے لیے بہت دور نہیں لے جا سکو گے، وہ دم توڑ دے گا۔
نہ میرا حوصلہ ٹوٹے گا نہ وہ دم توڑے گا، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ ماما نے تمہارے دماغ میں یہ منصوبہ ٹھونسا ہے، وہ نکارہ کو بھی کارآمد بنانا جانتی ہیں، تمہیں اچھی ٹریننگ دے رہی ہیں، نادان بچے کی طرح ماں کی انگلی پکڑ رہے ہو۔ مجھے بچہ ہی سمجھو، بچے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ بی بی دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی، میں مما کی چالیں سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی مجھے 2 باتوں پر دھیان دینا چاہیے، ایک تو کبریا کو دوسرے معاملات میں الجھانا ہے تاکہ اس کی توجہ تقسیم ہوتی رہے اور وہ ڈمی فرحات پر پوری توجہ نہ دے سکے۔ دوسری بات یہ کہ اس مہم کے علاوہ مجھے دوسری اور کامیابی حاصل کر کے کبریا پر سبقت لے جانا چاہیے۔ وہ جانتی تھی کبریا کے دوسرے معاملات کیا ہیں۔ وہ کوبرا اور راسپوٹن کے خلاف بہت کچھ کر رہا تھا۔ اس نے الپا کے تعاون سے کرونا کو راسپوٹن سے الگ کر دیا تھا۔ ایک تو اس ٹیلی پیتھی جاننے والی کو اس سے چھین لیا تھا، دوسرا یہ کہ راسپوٹن اور کوبرا کی توجہ ازبکستان کے ڈمی افراد کی طرف سے ہٹا دی تھی۔ یہ کبریا کی عارضی کامیابی تھی کیونکہ کوبرا کو اس کی اغوا ہونے والی بیوی اینجی واپس مل گئی تھی اور راسپوٹن کرونا کی جدائی برداشت کر کے پھر خیال خوانی کے ذریعے ازبکستان پہنچ رہا تھا۔ کوبرا بھی وہاں ڈمی فرات کی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچنے کی پھر سے کوششیں کر رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے راسپوٹن کے اندر پہنچ کر کہا، تم مجھے بھولے نہیں ہوگے، میں بہت اندر کی خبر لاتی ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ 8 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے انڈر گراؤنڈ سیل سے فرار ہو گئے ہیں، جبکہ امریکی کابرین یہ حقیقت دنیا والوں سے چھپا رہے تھے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم نے کرونا کو چھپانے کے لیے اسے انڈیا کے ایک دور افتادہ علاقے میں بھیج دیا ہے۔ راسپوٹن نے کہا، تم کمال کی لڑکی ہو، میں تمہیں کبھی بلا نہیں سکتا، تم نے امریکی کابرین کو بھی الجھا دیا ہے، ہم آج تک نہ جان سکے کہ تم کون ہو۔ اتنا تو جان گئے ہو کہ میں دشمن نہیں ہوں، میں نے تم میں سے کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، اس کے برعکس اہم معلومات فراہم کرتی رہی ہوں۔ ہم سب مانتے ہیں تم بہت پہنچی ہوئی ہو، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، اب بھی پوچھ رہا ہوں، کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دوستی مہنگی پڑتی ہے اور میں مہنگا سودا کبھی نہیں کرتی۔ اتنے دنوں بعد میں کیسے یاد آ گیا؟ کرونا جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی تمہارے لیے بہت اہم تھی، وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ تعجب ہے میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، وہ مجھے دھوکہ دے کر جا چکی ہے، پھر یہ اندر کی بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی؟ اس سے پہلے بھی میں بہت دور کی اور بہت اندر کی خبریں لا چکی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ٹیلی پیتھی کے علاوہ کالا جادو بھی جانتی ہو۔ یہی سمجھ لو میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اس وقت تمہاری کرونا کہاں ہے۔ او گاڈ، اگر تم بتا دو تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ واقعی کالا جادو جانتی ہو، صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے اتنے گہرے راز معلوم نہیں ہو سکتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے جادوگرنی سمجھ لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم اپنے فائدے کی بات سوچو۔ کرونا جیسی چالاک ٹیلی پیتھی جاننے والے کی واپسی چاہو گے؟ مجھے اس کا موجودہ پتہ ٹھکانہ بتا دو، میں پھر اسے ٹریپ کروں گا، اسے پیروں کی جوتی بنا کر رکھوں گا۔ اس وقت وہ گوا کے ایک ساحلی بنگلے میں ہے۔ اس نے بنگلے کے مالک دیوراج کوٹے کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا بھائی بنایا ہے اور وہ ایک صحت مند نوجوان ارمان علی کو اپنا بیڈ پارٹنر بنا چکی ہے۔ تم بہت کچھ جانتی ہو، اس کا مطلب ہے کرونا کے دماغ میں جگہ بنا چکی ہو، اس کے چور خیالات پڑھتی رہتی ہو، اگر چاہو تو مجھے اس کے اندر پہنچا سکتی ہو۔ تم جتنا سمجھ رہے ہو میں اتنی دور پہنچ نہیں پائی، ایک معاملے میں اتفاقاً دیوراج کھوٹے کے دماغ میں پہنچ گئی تھی، اسی کے ذریعے کرونا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ پلیز مجھے دیوراج کھوٹے کے دماغ میں پہنچا دو۔ اس نے اسے دیوراج کا لب و لہجہ بتایا، وہ اس کے ذریعے کرونا کو دوبارہ ٹریپ کرنے چلا گیا۔ اگرچہ اعلیٰ بی بی ایک مخالفانہ قدم اٹھا چکی تھی، کبریا کی کامیابی کو ناکامی میں بدل رہی تھی، تاہم وہ کبریا سے دشمنی نہیں کر رہی تھی۔ راسپوٹن کو پھر ایک بار ازبکستان کے معاملے سے نکال کر کرونا کے معاملے میں الجھا رہی تھی۔ کبریا نے بھی یہی سوچا تھا کہ راسپوٹن اور کوبرا ازبکستان میں مجھے تلاش نہ کر سکیں، وہاں میری موجودگی کا ثبوت ملنے کے باوجود ناکام ہوتے رہیں۔ اعلیٰ بی بی یہی کر رہی تھی، میری طرف سے ان کی توجہ ہٹا رہی تھی۔ وہ کوبرا کو بھی بھٹکانے کے لیے اس کی بیوی اینجی کے پاس آئی۔ الپا اور کبریا نے اسے اغوا کرانے اور کوبرا کو اچھی طرح بھٹکانے کے بعد پھر اسے گھر پہنچا دیا تھا۔ کوبرا اسے دل و جان سے چاہتا تھا، وہ واپس آئی تو اسے گلے لگا کر چومتے ہوئے بولا، مجھے ان کمبختوں کا حلیہ بتاؤ جو تمہیں جبرن کہیں لے گئے تھے، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بولی، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میری بے عزتی نہیں کی، عزت سے واپس آنے دیا ہے، ان سے انتقام نہ لو۔ تم نہیں جانتی ان کے پیچھے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت ہے، اس نے مجھے تمہارے معاملے میں الجھا کر ازبکستان میں ہونے والی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے۔ ازبکستان میں کئی ممالک کے جاسوس مجھے تلاش کر رہے تھے، کوبرا ان سراغ رسانوں کے اندر جاتا رہتا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ کسی سراغ رساں کے ذریعے میری خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی وقت اینجی کو اغوا کیا گیا تھا،
اس کی بازیابی کے بعد وہ پھر اس جاسوس کے دماغ میں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا دماغ نہ ملا، وہ مر چکا تھا۔ اس کے ساتھیوں کے ذریعے پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ سب بھی سمجھ گئے تھے کہ میں نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے، ایسا نہ کرتا تو وہ میری خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ جاتا۔ یہ درست تھا، میں اسلامی تنظیم کے عہدیداروں اور جاں بازوں کے دماغوں میں جاتا رہتا تھا۔ میرے دشمنوں میں جو بھی وہاں کے ڈمی افراد کے لیے خطرہ بنتا تھا، میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا تھا۔ اس طرح امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میں ازبکستان میں ہوں۔